بہت سارے لوگوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ دینی ہے، قرضہ بھی چڑھا ہوا ہے. تو اس حوالے سے ہم علامہ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ علامہ صاحب زکوٰۃ کی ادائیگی کا وقت آ گیا ہے، لیکن ریسیویبل جو ہیں اس کے مارکیٹ سے ریسیونگ لینی ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے، اور جو اس کے بعد موجود انوینٹری ہے اس کی بھی، یعنی 25 روپے لینا ہے، 25 روپے کی انوینٹری بھی ایک طریقے سے. سیکنڈ یہ کہ قرضہ دینا ہے اور لیکن زکوٰۃ کا وقت بھی آ گیا، تو پہلے کیا ادا کرے گا؟ اس میں پہلی بات یہ سن لیں کہ مال تجارت جتنا بھی آپ کی گوڈز، جس کا بھی آپ کاروبار کرتے ہیں، گڈس فار سیل، اس کی جتنی قیمت ہے اتنا ہی آپ پر قرض ہے. یعنی 100 روپے کا مال ہے، 100 روپے کا ہی آپ پر قرض ہے. یا یہ کہ جتنی نقد رقم موجود ہے اتنا ہی قرض ہے. ٹھیک ہے. اب نصاب بنانے کے لیے پہلے سن لیں، پھر دینے کے لیے کہ آپ اس کو نکال کر دیکھیں گے کہ آپ کے پاس بچا کیا ہے. ٹھیک ہے. تو جو بچے گا آپ اس پر زکوٰۃ دیں گے، اور وہ جو رقم جب آپ کو مل جائے گی تب آپ اس کی زکوٰۃ دیں گے. چاہے وہ بتدریج وہ جتنا ملتا جائے اس کو اسی طرح اپنے اس میں شامل کرتا جائے. کیلکولیشن اس پہ ہوگی. اور اگر کسی کو ویسے ذاتی طور پر قرضہ دیا ہوا ہے تو وہ خود اس کی زکوٰۃ پہلے نکال لے، یا اس کو کہہ دے کہ میری طرف سے زکوٰۃ اس میں سے تم دو گے، یہ طے ہو جائے ان میں. ورنہ یہ کہ پتہ ہے کہ ملنا ہے، اگر نہیں دے سکتا تو جب ملے گا اتنی مدت کی زکوٰۃ دے گا. مدت کاؤنٹ کریں 3 سال تو 3 سال، کیونکہ مالک تو یہی ہے، پیسہ تو اسی کا ہے. واپسی لینے کے لیے. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی ایسے کو قرض دیا، ذاتی طور پر دیا، وہ اب دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس میں اتنی طاقت نہیں ہے، فقیر ہو گیا، مفلس ہو گیا ہماری زبان میں کہتے ہیں، تو آپ اس کو کل معاف کر دیں، ٹوٹل دل سے معاف کر دیں. اتنی رقم کی زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی. صرف لفظی کہنا نہیں ہے، نیت ہونا ضروری ہے. فی زمانہ اس طرح ہوتا ہے زکوٰۃ کر دی میں نے، نہیں، اور دل سے کرے گا ہو جائے گی. جب وہ تو واپسی بھی دے دینا قرضہ. نہیں، وہ واپس دے گا تو پھر اس کو دوبارہ پھر زکوٰۃ پہ ہی کہیں دینا ہوگا، پوری کی پوری رقم، وہی جتنی رقم معاف کی ہے، کیونکہ اب یہ اس کو زکوٰۃ میں شمار کر چکا. بالکل. اور اسے مالک بھی بنا چکا. اب ایک بات میں ناظرین کو اور بتا دوں، غلط استعمال نہ کریں، بتا رہا ہوں. آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، کسی کو آپ نے دیے ہوئے، آپ اس سے مطالبہ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے میرے پاس نہیں ہے، جب ہوں گے دے دوں گا. آپ اس سے وعدہ لے لیں کہ جب تیرے پاس ہوں گے تو دے گا نا، پکا اس پہ پابند کر لیں. اتنی ہی رقم اب جتنی آپ نے اس سے لینی ہے زکوٰۃ کی نیت سے اس کو دے. اس کے ہاتھ میں ہو گئی، دیکھ تو نے کہا تھا جب ہوں گے، اب تیرے پاس ہے، مجھے لوٹا دے. تو وہ زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی اور وہ اس کا قرضہ جو ہے وہ بھی مسئلہ حل ہو گیا. اگر نہیں دیتا آپ چھین سکتے ہیں. یہ صرف بہت ہی ایسی سیویئر کیسز کے اندر یہ جی میں بتا رہا ہوں، تو اس کا غلط استعمال نہ کریں. صرف ایسا شخص ہے، آپ نے پیسے دیے ہوئے ہیں، وہ نہیں ہے صلاحیت رکھتا، اور آپ چاہتے ہیں کہ جی میرا پیسہ مجھے مل جائے، میرے پاس اور نہیں ہے زکوٰۃ دینے کا، یہی ہے، تو آپ اس سے یہ ہیلا کر سکتے ہیں. یہ ایک طریقہ شریعت کا، کیونکہ آپ کا رقم اس کے پاس ہے اور آپ معاف نہیں کرنا چاہتے، تو آپ اس طرح ادا کر دیں. یہ اس کی طریقہ ہے. اسی طرح کبھی کبھی رشتہ داروں کے ساتھ معاملہ ہو جاتا ہے، تو آپ معاف کریں تو نہ بھی بتائیں. یہ نہیں کہ زکوٰۃ میں کاٹ دیا، میں نے تمہیں معاف کر دی. ٹھیک ہے. یہ نہیں کہیں کہ زکوٰۃ میں معاف کر دی، میں نے تمہیں معاف کر دی، دل سے معاف کر دیں. اتنی رقم کی زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی. ساقط ہونے کا مطلب اتنی رقم آپ کے نصاب سے نکل جائے گی. لیکن یہ جب بھی کریں آپ اس کو اللہ کی بارگاہ میں کر رہے ہیں، اس کو وہ مذاق نہیں سمجھیں کہ میں اس کو کہہ دوں گا اور یہ ہو جائے گا، اور وہ شاید شرما کے دے دے گا مجھے واپس. جی تو یہ اچھا. اسی طرح اگر کسی کو قرض دیا ہے، اس کے باوجود آپ کے پاس رقم ہے، تو آپ یہ نہیں کہ جب میرا قرضہ آئے گا تب دوں گا، نہیں، جتنی رقم ہے اس کی زکوٰۃ میں آپ سستی نہ کریں، فوراً دینی ہے، وہ دینی ہے آپ نے.